بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر ایک یادگار بنا دیتے ہو، فضول کام کرتے ہو اور بڑے بڑے محلات بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کس پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جب بار بن کر ہاتھ ڈالتے ہو، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ڈرو اس سے جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو، تمہیں مدد دی جانوروں سے اور اولادوں سے اور باغات اور چشموں سے۔ میں تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے برابر ہے کہ تو ہمیں نصیحت کرے یا نصیحت کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ یہ باتیں کچھ اور نہیں مگر پہلے لوگوں کی سی عادات، اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخرکار انہوں نے اسے جھٹلایا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یقیناً تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں میں سے جو یہاں ہیں مطمئن چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا تم کو ان سب چیزوں میں جو یہاں ہیں مطمئن چھوڑ دیا جائے گا؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں۔ تم پہاڑوں سے فخریہ گھر تراشتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور ان حد سے بڑھنے والے لوگوں کے امر کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو کچھ اور نہیں مگر ایک انسان ہمارے جیسا۔ لاؤ کوئی نشانی اگر تم سچے ہو۔ صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا اور ایک مقرر دن تمہارے پینے کا۔ اس کو برے ارادے سے نہ چھیڑو ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں اور پشیمان ہو کر رہ گئے، پھر ان کو عذاب نے آ لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ایمان آنے والے نہیں ہیں۔ بے شک تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا والوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو اور تمہارے لیے تمہارے رب نے جو بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو تم ان لوگوں میں شامل ہو کر رہو گے جو نکالے گئے ہیں۔ اس نے کہا، میں تمہارے اس کام کو ناپسند کرنے والے لوگوں میں سے ہوں۔ اے رب، مجھے اور میرے اہل و عیال کو اس کام سے نجات دے جو یہ کر رہے ہیں۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر دوسرے لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ایک برسات برسائی، وہ ان ڈرائے جانے والوں پر بڑی ہی بری بارش تھی۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یقیناً تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ ماپ کو پورا کرو اور گھاٹا دینے والوں میں سے نہ بنو، اور صحیح ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں اور تمہاری پہلی نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا، تم تو محض سحر زدہ آدمی ہو اور تم کچھ نہیں ہو مگر ایک انسان ہم جیسے، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو،
شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار چھتری والے دن کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ بے شک وہ بڑے خوفناک دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے مگر ان سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، ایک امانت دار روح اس کو لے کر تمہارے دل پر اتری ہے تاکہ تم خبردار کرنے والے لوگوں میں شامل ہو۔ واضح عربی زبان میں اور پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ مگر ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی زبان وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے اور وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ وہ ان پر اچانک آئے گا جب کہ یہ بے خبر ہوں گے، پھر یہ کہیں گے کیا اب ہمیں مہلت دی جائے گی؟ تو کیا اب بھی یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک سر و سامان دیں اور پھر ان پر وہی چیز آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو جو سر و سامان ان کو دیا جا رہا ہے ان کے کسی کام جا رہا ہے، ان کے کس کام آئے گا؟ ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے مگر اس کو خبردار کرنے والے موجود تھے یاد دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہ تھے۔ اس کتاب کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ کلام ان کے لائق ہے، نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ تو اسے سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ بس اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہوگے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تیری پیروی اختیار کریں تو ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر یہ لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت کو بھی وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز اور بدکار پر اترتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ وہ کچھ کہتے ہیں جو کچھ کرتے نہیں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو اس کے بعد سے بدلہ لے لیا، اور ظالم لوگ عنقریب جان لیں گے کہ پلٹ کر کس جگہ جاتے ہیں۔ سورۃ النمل مکی ہے اور اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ طاسین، یہ قرآن اور واضح بیان کرنے والی کتاب کی آیات ہے، ہدایت اور خوشخبری ہے ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور یہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ تمہیں یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے آتا ہوں تاکہ تم سینک سکو۔ پھر جب وہ وہاں آیا تو آواز دی گئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے، جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ جہانوں کا پروردگار ہے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک ذرا اپنی لاٹھی۔ بس جب اس نے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا ہے۔ موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو اور پھر اس نے برائی کے بعد اپنے فعل کو بھلائی سے بدل لیا تو میں بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنے ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں۔
فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے۔ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں، مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے ان نشانیوں کا ظلم اور سرکشی سے انکار کیا، حالانکہ دل ان کے اس بات پر یقین کر چکے تھے۔ اب دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔